حیات مبارکہ کی شب آخر۔ شیخین نے ابن عمر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کی آخری عشاء کی نماز ہمیں پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو کر فرمایا، کیا تم لوگ آج کی اس رات کو دیکھ رہے ہو؟ آج کی رات سے صدی کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج کا دن روئے زمین پر آج سے 100 سال کے اندر اندر تم میں سے کوئی شخص زندہ باقی نہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد سے قرن کا تمام ہونا مراد لیا۔ مسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے اپنی رحلت سے 1 ماہ قبل فرمایا، تم لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، اس کا علم تو اللہ تعالی ہی کو ہے، مگر میں اللہ تعالی کی قسم کے ساتھ کہتا ہوں کہ پشت زمین پر کوئی سانس لینے والا آج ایسا باقی نہیں ہے جس پر 100 سال گزریں۔ مسلم نے ابو الطفیل رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میرے سوا کوئی شخص ایسا زندہ نہیں رہا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، اور یہ ابو الطفیل رضی اللہ عنہ صدی کے آغاز میں فوت ہوئے۔ حاکم و بیہقی اور ابو نعیم نے بطریق محمد بن زیاد الہانی عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس ان کے سر پر رکھا اور فرمایا، یہ بچہ ایک قرن تک زندہ رہے گا، تو وہ 100 ہجری تک زندہ رہے اور ان کے چہرے پر محاسا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بچہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک یہ محاسا اس کے چہرے سے دور نہ ہو جائے، تو وہ فوت نہ ہوئے جب تک وہ محاسا دور نہ ہوا۔ ابن سعد و بغوی اور ابو نعیم نے الصحابہ میں اور بحقی نے حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فہری سے روایت کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور اس وقت مدینہ منورہ میں ہی رونق افروز تھے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو دیکھیں، مگر اس کے باپ نے آ کر انہیں پکڑ لیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ فرزند میرا ہاتھ اور میرا پاؤں ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا، تم اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ کیونکہ یہ بہت جلد مر جائے گا۔ چنانچہ وہ اسی سال مر گیا۔ ابو نعیم و ابن عساکر نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کی کہ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جہاد کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ آئے، مگر ان کے باپ نے ان کو مدینہ منورہ میں پکڑ لیا، اور مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا نبی اللہ، اس کے سوا میرا کوئی فرزند نہیں ہے، یہی میرے مال، میری زمین اور میرے گھر بار کا انتظام کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے ساتھ واپس کر دیا اور فرمایا، ممکن ہے کہ اسی سال تم خود مختار ہو جاؤ اور تمہیں کوئی روکنے والا نہ رہے، لہٰذا اے حبیب رضی اللہ عنہ، تم اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ۔ اور وہ چلے گئے، اور مسلمہ رضی اللہ عنہ اسی سال فوت ہو گیا، اور اسی سال میں حبیب رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دینا۔ ابن سعد نے عاصم بن عمر بن قتادہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو بچھونے میں لپیٹے اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے مال و اولاد میں کثرت کی اللہ تعالی سے دعا کیجیے۔ حضور نے فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ یہ اپنے ماموں کی مانند زندگی بسر کرے، کیونکہ اس نے ایک قابل ستائش زندگی بسر کی اور شہید ہو کر جنت میں داخل ہوئے۔ ابن سعد نے عبد الملک بن عمیر سے روایت کی، بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اس فرزند کے لیے اللہ تعالی سے دعا کیجیے۔ حضور نے فرمایا، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ یہ اس درجے کو پہنچے جس درجے پر تم پہنچے ہو؟ اس کے بعد وہ شام جائے اور شامی منافق اسے شہید کر دے۔
ابن سعد نے مسلمہ بن محارب وغیرہ سے روایت کی کہ مروان بن حکم کے زمانے میں جب حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ بمقام مزاح راحت قتل ہوئے تو نعمان بن بشیر نے حمص سے بھاگ جانے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ حمص کے گورنر تھے، مگر انہوں نے مخالفت کی اور انہوں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ اس پر حمص والوں نے انہیں تلاش کر کے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ روایت حدیث میں کذب کرنے والوں کی خبر دینا۔ مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی حدیثیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آباء و اجداد نے، لہٰذا تم ان سے ہوشیار رہو اور ان سے بچو۔ ابن عدی اور بیہقی نے واثلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ ابلیس بازاروں میں چکر لگا کر کہتا نہ پھرے گا کہ مجھے فلاں بن فلاں نے ایسی اور ایسی حدیث بیان کی ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ شیطان آدمی کی صورت میں لوگوں کے پاس آ کے ایسی حدیثیں بیان کرے گا جو جھوٹی ہوں گی اور لوگوں میں انتشار پھیل جائے گا۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں اور بیہقی نے سفیان سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مجھے اس شخص نے بیان کیا جس نے مسجد حنیف میں قصہ گوئی کرتے ایک شخص کو دیکھا تھا، پھر میں نے اسے تلاش کیا تو وہ شیطان تھا۔ ابن عدی و بیہقی نے عیسیٰ بن ابی فاطمہ فزاری سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں مسجد حرام میں بیٹھا اپنے شیخ سے حدیث لکھ رہا تھا تو شیخ نے فرمایا مجھ سے شیبانی نے حدیث بیان کی۔ اس پر ایک شخص نے کہا مجھ سے شیبانی نے حدیث بیان کی۔ شیخ نے کہا کہ انہوں نے شعبی سے روایت کی۔ اس شخص نے کہا مجھ سے شعبی نے حدیث بیان کی ہے۔ شیخ نے کہا حارث سے مروی ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے حارث کو دیکھا ہے اور میں نے اس سے حدیث سنی ہے۔ شیخ نے کہا کہ علی مرتضیٰ سے مروی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے اور میں ان کے ساتھ صفین میں حاضر تھا۔ جب میں نے شخص کی طرف نظر کی اور میں نے آیت الکرسی پڑھی، جب میں نے ولا یعودہ حفظہما تک پڑھا اور اس کی طرف دیکھا تو وہ شخص غائب تھا۔ چوتھے قرن میں لوگوں کے اندر تغیر۔ مسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر لوگ میرے قرن کے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے متصل ہیں، اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے متصل ہیں، اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو خیانت کریں گے، امانت دار نہیں ہوں گے اور بغیر طلب کے گواہی دیں گے، وہ عہد کریں گے مگر وہ عہد پورا نہ کریں گے، اور ان لوگوں میں سمن ظاہر ہوگا یعنی موٹاپا، سستی اور کاہلی پیدا ہوگی۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد گرامی۔ بیہقی نے ابو نضرہ کی سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر میں 10 آدمیوں کی بابت فرمایا تم میں سے جو سب سے آخر میں مرے گا اس کی موت آگ میں ہے، چنانچہ ان میں سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ ابو نضرہ نے کہا کہ سمرہ رضی اللہ عنہ ان میں سے آخر میں مرے۔ بیہقی نے اس حدیث کو دوسری سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابن سعد اور طبرانی اور بیہقی اور ابو نعیم نے بروایت اوس بن خالد ابو مخدورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سمرہ رضی اللہ عنہ ایک گھر میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تم میں جو آخر میں مرے گا اس کی موت آگ میں ہے، چنانچہ پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، پھر ابو مخدورہ رضی اللہ عنہ فوت
فوت ہوئے۔ اس کے بعد سمرہ رضی اللہ عنہ اور عبد الرزاق نے کہا، ہم سے معمر نے کہا کہ میں نے ابن طاؤس وغیرہ سے سنا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہما اور ایک اور شخص سے فرمایا، تم میں جو آخر میں مرے گا اس کی موت آگ میں ہے۔ چنانچہ وہ شخص تو ان دونوں سے پہلے فوت ہوا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سمرہ رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے۔ چنانچہ جب کوئی شخص یہ چاہتا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جوش میں لائے تو وہ کہہ دیتا کہ سمرہ رضی اللہ عنہ مر گیا۔ یہ سنتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتے اور چیخیں مارنے لگتے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمرہ رضی اللہ عنہ سے پہلے فوت ہو گئے۔ ابن وہب نے ابن یزید مدینی سے روایت کی، انہوں نے کہا جب سمرہ اس مرض میں مبتلا ہوا جس پر وہ مرا ہے تو وہ شدید سردی پاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے لیے آگ روشن کی گئی اور ایک انگیٹھی اس کے آگے، ایک انگیٹھی اس کے پیچھے، ایک اس کے بائیں اور ایک اس کے دائیں رکھی جاتی تھی، مگر یہ چاروں طرف کی آگ اسے نفع نہ پہنچاتی تھی اور وہ اسی سردی میں مر گیا۔ ابن عساکر نے محمد بن سیرین سے روایت کی کہ سمرہ کو شدید لرزہ لاحق ہوا اور کسی طرح گرمی نہ پاتا تھا۔ اس نے بڑی دیگ میں پانی بھرنے کا حکم دیا اور اس کے نیچے آگ جلائی گئی اور اس کے اوپر اسے بٹھایا گیا تو اس کی بھاپ اس کی سردی کو کچھ کم کرتی تھی اور وہ اس حال میں تھا کہ اچانک دیگ میں گر پڑا اور جل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جماعت کے بارے میں ارشاد گرامی کہ اس میں ایک شخص دوزخی ہے۔ واقدی و طبرانی اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے رافع بن خدیج سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رجال بن انفوہ خشوع و خضوع اور قرات قرآن کے لزوم اور نیکی کرنے میں بہت عجیب تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ساتھ ایک گروہ کی معیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گروہ میں ایک شخص جہنمی ہے۔ رافع رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے تمام لوگوں کو بنظر غائر دیکھا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو اروی رضی اللہ عنہ دوسی، طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ اور رجال بن انفوہ کو بیٹھے دیکھا اور میں حیرت و تعجب کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا اور دل میں کہہ رہا تھا، ایسا شقی بدبخت کون ہوگا؟ غرض کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی اور بنو حنیف پلٹ کے آئے تو میں نے پوچھا کہ رجال بن انفوہ کہاں گیا؟ لوگوں نے بتایا وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا اور اس نے مسلمہ کذاب کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گواہی دی کہ معاذ اللہ حضور نے مسلمہ کو اپنے بعد اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی حق ہے۔ ابن عساکر نے کہا، رجال جیم کے ساتھ ہے، ایک قول میں ہے کہ ہا کے ساتھ ہے۔ رجال اس کا لقب تھا، اس کا نام نہار تھا۔ سیف بن عمر نے الفتوح میں مخلد بن قیس بجلی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ فرات رضی اللہ عنہ بن حیان اور رجال بن انفوہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے تو حضور نے فرمایا، ان میں سے ایک شخص کی داڑھ جہنم میں کوہ احد سے زیادہ بڑی ہے، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ فریب کار کی گدھی ہے۔ اور یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کی خبر ان سب کو پہنچی۔ چنانچہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور فرات رضی اللہ عنہ کو رجال کے مرتد ہونے کی اطلاع ملی تو یہ دونوں صحابی سجدہ شکر میں گر پڑے۔ ولید بن عقبہ کے انجام کی خبر دینا، حاکم و بحقی نے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا تو اہل مکہ اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور حضور ان کے سروں پر دست اقدس پھیر کر ان کے لیے دعا فرماتے۔ چنانچہ میری والدہ مجھے لے کر آپ کے پاس آئی
اس وقت میرے جسم پر فلوق ملا ہوا تھا۔ حضور نے میرے سر پر ہاتھ نہ پھیرا اور نہ مجھے چھوا۔ بحقی نے فرمایا حضور کا دست اقدس نہ پھیرنا اس علم غیب کی وجہ سے تھا جو اللہ تعالی نے دیا۔ ولید کے بارے میں تھا اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت عطا فرمانے سے روک دیا۔ ولید کے حالات کے بارے میں جبکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھا، خبریں معروف و مشہور ہیں کہ اس نے شراب پی اور اپنی نماز میں تاخیر کی، اور یہ ولید ان اسباب اذیت کا ایک سبب بھی بنا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اذیتیں برداشت کرنی پڑیں اور جس کے نتیجے میں بلوائیوں نے ان کو شہید کر دیا۔ قیس بن مطاع کے انجام بد کی خبر دینا۔ خطیب نے راوت مالک میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ قیس بن مطاع اس حلقہ کی جانب آیا جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے، اور اس نے کہا اوس و خزرج کے لوگ تو اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر کھڑے ہیں، ان لوگوں کا یہاں کیا کام ہے؟ ابو سلمہ نے کہا یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اسے گریبان سے پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بکواس کی خبر دی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر اپنی چادر شریف کھینچتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ اس کے بعد الصلاۃ جامعہ کی ندا دی گئی۔ جب لوگ آ گئے تو حضور نے خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو، بے شک رب ایک ہی رب ہے اور باپ ایک ہی باپ ہے اور دین ایک ہی دین ہے، اور عربیت تمہارا باپ نہیں ہے اور نہ تمہاری ماں ہے، تو وہ تو ایک زبان ہے، لہٰذا جو عربی بولتا ہے عربی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پکڑے ہوئے اپنی تلوار کھینچے ہوئے کھڑے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس منافق کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جہنم کی طرف چھوڑ دو۔ ابو سلمہ نے کہا وہ شخص مرتدین میں سے ہو گیا اور ارتداد کی بنا پر اسے قتل کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حال کی خبر دینا۔ بحقی و ابو نعیم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب سے روایت کی، انہوں نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کسی ضرورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو انہوں نے کسی شخص کو موجود پایا اور واپس ہو گئے، اور اس شخص کی موجودگی کے سبب حضور سے کچھ بات نہ کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں اپنے فرزند کو بھیجا تھا، مگر اس نے ایک شخص کو آپ کے پاس موجود دیکھا تو اسے قدرت نہ ہوئی کہ وہ آپ سے عرض کرتا اور پلٹ کر چلا گیا۔ حضور نے فرمایا کیا اس نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہاں دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ شخص جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ ہرگز فوت نہ ہوگا یہاں تک کہ اس کی بینائی جاتی رہے گی اور اسے علم و حکمت دیا جائے گا۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفید لباس پہنے حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ دحیہ رضی اللہ عنہ سے سرگوشی میں گفتگو کر رہے تھے، حالانکہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور میں اس سے لا علم تھا اور میں نے سلام تک نہ کیا۔ مجھے دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ کتنے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی اولاد ان کے بعد خوب سیاہ کپڑے پہنے گی۔ اگر یہ سلام کرتے تو میں ان کو سلام کا جواب دیتا۔ جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم کو کس بات نے سلام کرنے سے روکا؟
میں نے عرض کیا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ دحیہ رضی اللہ عنہ کلبی سے سرگوشی میں گفتگو فرما رہے ہیں، تو میں نے مکروہ جانا آپ دونوں کے درمیان بات کو قطع کروں۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں دیکھا ہے۔ فرمایا سنو، تمہاری بینائی جاتی رہے گی اور بوقت وفات وہ بینائی لوٹ آئے گی۔ اکرمہ نے فرمایا جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روح قبض ہوئی اور ان کو تختہ پر رکھا گیا تو نہایت سفید ایک پرندہ آیا اور ان کے کفن میں داخل ہو گیا اور کسی نے اسے باہر نکلتے نہ دیکھا۔ یہ دیکھ کر اکرمہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت ہے جو حضور نے ان کے لیے فرمائی تھی۔ پھر جب ان کو لحد میں رکھا گیا تو ان کی قبر کے کنارے کھڑے ہوئے لوگوں نے سنا کہ ان کو کلمہ کی تلقین کی گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میری بینائی جاتی رہے گی، تو وہ جاتی رہی، اور مجھ سے فرمایا کہ میں غرق ہوں گا، تو میں بحیرہ طبریہ میں غرق ہوا، اور مجھ سے فرمایا کہ میں فتنے کے بعد ہجرت کروں گا، تو اے خدا میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ آج میری ہجرت محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کی طرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ بیہقی و حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کے 71 یا 72 فرقے بنے اور نصارہ کے بھی 71 فرقے ہوئے، لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ حاکم و بیہقی نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب اپنے دین میں 72 ملتوں میں پر بٹ گئے اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یعنی اہل ہوا ہو جائیں گے، یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے بجز ایک فرقہ کے، اور وہ فرقہ الجماعت ہے، اور میری امت میں ایسے لوگوں کا ظہور ہوگا جس کے ساتھ خواہشات اس طرح چپٹی ہوں گی جس طرح کتا اپنے مالک سے چپٹا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ ایسا نہ رہے گا جس میں خواہشات داخل نہ ہوئی ہوں گی۔ بیہقی و ترمذی اور حاکم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر وہ سب آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا، اور جوتی جوتی کے برابر ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ اعلانیہ نکاح کیا تھا تو میری امت میں بھی اس کی مانند ہوگا۔ بلا شبہ بنی اسرائیل 71 ملتوں میں بٹے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی جو سب کے سب ناری ہیں بجز ایک ملت کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ ناجی ملت کون سی ہے؟ ما انا علیہ اليوم و اصحابی، آج جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی ناجی ملت ہے۔ بیہقی و حاکم نے عمر بن العوف سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ضرور پچھلی امتوں کی راہ پر چلو گے، بلا شبہ بنی اسرائیل ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی۔ بیہقی و حاکم نے صحیح بتا کر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتیں جس راہ پر تھیں ضرور تم بھی اسی راہ کو اختیار کرو گے، بالشت کے مطابق بالشت بھر، گز کے مطابق گز بھر، اور باع کے مطابق باع بھر تم بھی چلو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں کا کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تو تم بھی داخل ہوگے، حتیٰ کہ اگر کسی نے اپنی ماں سے جمع کیا ہے تو تم میں سے بھی ضرور کوئی ایسا ضرور کرے گا۔
طبرانی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ باعتبار امت بنی اسرائیل کی امتوں کے بہت مشابہ ہو، ضرور تم لوگ ان کے قدم بقدم چلو گے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی شے نہ ہوگی مگر یہ کہ تم میں اس کی مثل ضرور ہوگی، یہاں تک کہ لوگ مجتمع ہوں گے، ان پر ایک عورت گزرے گی اور ان لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھے گا اور وہ اس عورت سے جمع کرے گا، پھر اپنے نشینوں کے پاس لوٹ آئے گا، وہ لوگوں کی طرف دیکھ کر ہنسے گا اور لوگ اس کی طرف دیکھ کر ہنسیں گے۔ طبرانی نے اوسط میں بسند حسن مستورد رضی اللہ عنہ بن شداد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت پچھلی امتوں کی کسی بات کو نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ وہ اس پر عمل کرے گی۔ طبرانی نے عوف بن مالک اشجعی سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیا کرو گے جب یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی تمام جہنمی ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب رذیلوں کی کثرت ہوگی اور باندیاں مالک ہوں گی اور بوجھ اٹھانے والے یعنی جاہل و بے علم ممبروں پر بیٹھیں گے اور قرآن کو مزامیر بنایا جائے گا، مسجدیں نقش و نگار سے آراستہ ہوں گی، اونچے اونچے ممبر ہوں گے، مال غنیمت کو دولت بنا لیا جائے گا اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ لیا جائے گا اور امانت غنیمت ٹھہرائی جائے گی، اور دین میں غور و خوض غیر خدا کی خوشنودی کے لیے ہوگا، اور مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، بیٹا ماں کا نافرمان ہوگا اور اپنے باپ کو دور پھینکے گا، اس کے دوست کمینے اور ذلیل ہوں گے۔ اس امت کے بعد والے لوگ اپنے پہلوں پر لعنت کریں گے، قبیلے کا سردار ان کا فاسق ہوگا، قوم کا مدبر ان کا ذلیل شخص ہوگا، آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ جس دن یہ باتیں ہوں گی اس وقت یہ امت 73 فرقوں میں ہو جائے گی اور لوگ شام کی طرف بے چینی سے بھاگیں گے۔ میں نے عرض کیا کیا شام فتح ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام تو عنقریب فتح ہو جائے گا، اس کی فتح کے بعد فتنوں کا ظہور واقع ہوگا۔ حاکم رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنی پچھلی امتوں کا اتباع باء کا باء سے، زراع کا زراع سے، بالشت کا بالشت سے ضرور کرو گے، حتیٰ کہ اگر کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تو تم ضرور اس کے ساتھ داخل ہوگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا اس وقت کون ہوگا؟ یعنی تم ہی لوگ ہوگے۔ خوارج کے فتنے کی خبر اور دیگر اخبار آئندہ۔ شیخین نے ابو سعید رضی اللہ عنہ خدری سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اس وقت اپنے آپ مال تقسیم فرما رہے تھے، اچانک ذوالحویسرہ نے آپ کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ عدل کیجئے۔ حضور نے فرمایا تیری خرابی ہو، جبکہ میں ہی عدل نہ کروں تو پھر کون عدل کرے گا؟ اگر میں ہی عدل نہ کروں تو میں غائب و حاضر ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ اس کے ساتھی ایسے لوگ ہوں گے کہ تم میں سے کوئی اپنی نماز کو ان کی نماز کے ساتھ، اپنے روزے کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانے گا۔ یہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر ان کے حلقوم سے نیچے نہ اترے گا، یعنی دلوں پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ وہ دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد سیاہ ہوگا جس کے ایک بازو پر عورت کی چھاتی کی مانند یا گوشت لوتھڑے کی مانند ہوگا جو ہلے گا۔ وہ لوگ بہترین امت پر خروج کریں گے۔
ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کی ہے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس نشانی والے آدمی کو تلاش کرنے کا حکم دیا اور ڈھونڈا گیا تو وہ مل گیا، اسے لایا گیا حتیٰ کہ میں نے اس میں وہ نشانی دیکھی جس کی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی۔ ابو یعلا نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اس کے آخر میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم میں سے کون اسے پہچانتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا اس کا نام حرقوس ہے اور اس کی ماں اسی جگہ ہے۔ پھر اس کی ماں کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی کہ اس کا باپ کون ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک چراگاہ میں بکریاں چرا رہی تھیں، اچانک مجھے ایسی چیز نے ڈھانپ لیا جیسے اندھیری ہوتی ہے، یعنی کسی نے مجھ سے جمع کیا، اس سے میں حاملہ ہوئی اور یہ پیدا ہوا۔ مسلم نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا مسلمانوں کے فرقہ ہو جانے کے بعد ایک فرقہ دین سے نکل جائے گا اور وہ مسلمان جو بہتر اور حق پر ہوں گے اس فرقے کو قتل کر دیں گے۔ مسلم نے عبیدہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب اصحاب نہر یعنی خارجیوں سے فارغ ہوئے تو فرمایا ان لوگوں کو تلاش کرو، یہ وہی ہیں جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ان میں ضرور ایک ناقص علید آدمی ہوگا۔ تو ہم نے اسے تلاش کیا، وہ ہمیں مل گیا اور ہم اسے پکڑ کر ان کے پاس لائے۔ حضرت علی مرتضیٰ تشریف لائے، یہاں تک کہ اس کے قریب کھڑے ہو کر دیکھا اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم لوگ گھمنڈ کرو گے تو میں تم کو وہ بات بتاتا جسے اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان لوگوں کے بارے میں مطلع کرایا جو ان خارجیوں کو قتل کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نہیں سنا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں نے سنا ہے، اور یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ الزارقہ جہنم کے کتے ہیں۔ حاکم نے سعید بن جمحہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا تیرا باپ کیا ہوا؟ میں نے کہا ان کو الزارقہ نے قتل کر دیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالی الزارقہ پر لعنت کرے۔ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی کہ الزارقہ جہنم کے کتے ہیں۔ فرقہ روافض، قدریہ، مرجیہ اور زنادقہ کی خبر دینا۔ عبداللہ بن امام احمد نے زوائد المسند میں اور بزار و ابو یعلا اور حاکم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ ان سے یہود نے بغض و عداوت کی، یہاں تک کہ ان کی والدہ ماجدہ پر بہتان رکھا، اور ان سے نصارہ نے اس حد تک محبت کا دعویٰ کیا کہ ان کو اس منزلت تک پہنچایا جو ان کی شایان شان نہ تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو، میرے بارے میں دونوں گروہ ہلاک ہوں گے، وہ بھی جو بہت زیادہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور میری طرف اس چیز کی نسبت کرتا ہے جو مجھ میں نہیں ہے، اور وہ بھی جو مجھ سے بغض و عداوت رکھتا ہے اور مجھ پر عیب لگانے اور مجھ پر بہتان رکھنے پر ابھارتا ہے۔ بیہقی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک قوم ہوگی جس کا نام رافضہ ہوگا، وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔
طبرانی نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ ان کی امت میں قدریہ اور مرجیہ ہوئے ہیں جو نبی پر ان کی امت کے معاملے کو پراگندہ کر دیتے ہیں۔ طبرانی نے اوسط میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدریہ اور مرجیہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مثل حدیث روایت کی ہے۔ طبرانی نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہ ایسے ہوں گے جن کا حصہ اسلام میں نہیں ہے، ایک قدریہ ہے اور دوسرا مرجیہ۔ اور طبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور واثلہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے، اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی مثل روایت کی ہے۔ طبرانی نے الکبیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے تم اس زمانے تک زندہ رہو اور ایسی قوم پاؤ جو اللہ تعالی کی تقدیر کی تکذیب کرتے ہوئے بے گناہ اس کے بندوں پر ہیں۔ جب تم ان کو پاؤ تو ان سے کنارہ کش ہو کر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا۔ بحقی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، اس امت میں مسخ عقول ہوگا، اور وہ مسخ تقدیر کے جھٹلانے والوں اور زندیقوں پر ہوگا۔ طبرانی و بزار نے بسند صحیح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے معاملات اعتدال پر رہیں گے جب تک کہ وہ مشرکوں کے بچوں کے بارے میں کہ وہ اہل جنت ہیں یا اہل جہنم اور قدر کے بارے میں کلام نہیں کریں گے۔ بازار و طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کے برے لوگوں کا آخری کلام قدر میں ہوگا۔ امام احمد نے بسند صحیح ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، میری امت میں مسخ اور قذف ہوگا اور وہ اہل زندقہ پر ہوگا۔ طبرانی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت مضبوطی کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہے گی جب تک کہ وہ قدر کو نہ جھٹلائیں، اس وقت ان کی ہلاکت ہوگی۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے مقام وفات کی خبر دینا۔ ابن ابی شیبہ اور بحقی نے یزید بن اسم رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ میں بیمار ہوئیں تو انہوں نے فرمایا، مجھے مکہ مکرمہ سے باہر لے جاؤ کیونکہ میری وفات مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ میں مکہ مکرمہ میں فوت نہ ہوں گی۔ تو لوگ لے کر چلے، یہاں تک کہ جب مقام صرف میں اس جگہ پہنچیں جس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عقد کیا تھا تو وہ رحلت فرما گئیں رضی اللہ عنہا۔ محمد بن ربیع الجنیری نے کتاب من دخل مصر من الصحابہ میں ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اے ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ، جس دن تم ایسے لوگوں پر گزرو گے جنہوں نے جانوروں کو بغیر دانہ پانی کے بھوکا رکھ چھوڑا ہوگا، اور تم کہو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور وہ کہیں گے ہمارے سامنے کوئی ایسی آیت لائیے جو خاص اس بارے میں نازل ہوئی ہو، گویا وہ قول رسول کی جہجیت کا انکار کریں گے اور صرف قرآن پر اس کا دعویٰ کریں گے۔ چنانچہ ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں پر گزرے جنہوں نے مرغیوں کو بغیر دانہ پانی کے بھوکا رکھ چھوڑا تھا، تو انہوں نے ان کو اس سے منع کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں نازل شدہ کوئی آیت پڑھ کر سنائیے۔ یہ سن کر ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ خطیب نے روات مالک میں اسلم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے خیبر کے سردار سے فرمایا تمہارا خیال ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھول گیا ہوں؟ حضور نے تم سے فرمایا تھا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارا اونٹ تمہیں شام میں چھوڑ جائے گا، پھر ایک دو دن تک وہ اونٹ تمہیں چھوڑے رکھے گا۔ طبرانی نے اوسط میں بسند حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا میری امت میں ایک شخص ہوگا جو مرنے کے بعد کلام کرے گا۔ بحقی نے صحیح بتا کر اور ابو نعیم نے بطریق ربعی بن خراش روایت کی، انہوں نے کہا کہ میرا بھائی ربیع فوت ہو گیا اور ہم میں گرمی کے دنوں میں زیادہ روزے دار اور سردی کی راتوں میں زیادہ قیام کرنے والا تھا۔ میں نے اس کے جسد پر چادر ڈالی تو وہ ہنسنے لگا۔ اس پر میں نے کہا اے بھائی کیا مرنے کے بعد بھی دنیاوی زندگانی ہے؟ اس نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ میں اپنے رب سے ملا اور میرا رب مجھ سے روح و ریحان اور ایسے وجہ کریم کے ساتھ ملا جو غضبناک نہ تھا۔ میں نے پوچھا تم نے عمر کو کیسا دیکھا؟ اس نے کہا جتنا تم گمان کر سکتے ہو اس سے زیادہ آسان میں نے دیکھا۔ اس کے بعد یہ واقعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا ربیع رضی اللہ عنہ نے سچ کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا میری امت میں ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرے گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میری امت میں ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرے گا اور وہ خیرت تابعین سے ہوگا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کی بکثرت سندیں ہیں جن کو میں نے کتاب البرزخ میں مرنے کے بعد کلام کرنے والوں کی خبروں کے ضمن میں جمع کیا ہے۔ بحقی نے مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار مجھے کتاب الہی اور اس کے ساتھ اس کی مثل یعنی حدیث و سنت دی گئی ہے۔ خبردار ایک آدمی ہوگا جو پیٹ بھرا اور اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوگا، وہ کہے گا تم پر یہ قرآن ہی لازم ہے، لہذا قرآن میں جو چیز تم حلال پاؤ اسے حلال جانو اور جو تم حرام پاؤ اسے حرام جانو۔ ابو داؤد و بحقی نے بروایت ابو رافع رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کو میں ایسا نہ پاؤں کہ وہ اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہو اور اس کے سامنے میرا کوئی ایسا حکم آئے جسے میں نے حکم دیا ہو یا ایسی مخالفت آئے جس کی میں نے مخالفت کی ہو اور وہ لکھے کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں تو وہی لازم ہے جو کتاب اللہ میں ہم پائیں، ہم اسی کا اتباع کریں گے۔ شیخین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ هو الذی انزل علیک الکتاب الآیہ تلاوت کر کے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو قرآن کے متشابہات کا اتباع کریں تو یہ لوگ وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا فاحذروہم یعنی ان سے بچو۔
بیہقی نے اسے اس طرح نقل کیا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو اس کے ساتھ جدال کرتے ہیں، اور ایوب نے فرمایا میں اہل ہوا میں سے کسی ایک کو ایسا نہیں جانتا جس نے متشابہات کے ساتھ جدال نہ کیا ہو۔ طبرانی و بیہقی نے محمد بن یزید بن ابی زیاد ثقفی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ قیس بن خرشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ آیا اس پر اور اس پر کہ میں ہمیشہ حق بات کہوں گا آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قیس تم ایک زمانے تک زندہ رہو گے اور میرے بعد ایسے لوگ تمہیں ملیں گے جن کے ساتھ حق بات کہنے کی تمہیں استطاعت نہ ہوگی۔ قیس رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم میں کسی بات پر آپ کی بیعت نہ کروں گا مگر یہ کہ آپ کے عہد کو پورا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہیں کوئی بشر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ چنانچہ قیس رضی اللہ عنہ زیاد بن ابو سفیان اور اس کے بیٹے عبید اللہ کی عیب چینی کرتا تھا۔ عبید اللہ کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو اس نے قیس رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور کہا تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر افطرا کرتا ہے؟ اور قیس نے کہا نہیں، لیکن اگر تو چاہے تو میں اسے بتا دوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر افطرا کرتا ہے اور جس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کو چھوڑ رکھا ہے۔ عبید اللہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ قیس رضی اللہ عنہ نے کہا تو ہے اور تیرا باپ ہے اور وہ شخص ہے جس نے تم دونوں کو حکم دیا ہے۔ اس کے بعد قیس رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون سی بات ہے جس کا میں نے اللہ اور اس کے رسول پر افطرا کیا ہے؟ عبید اللہ نے کہا تو یقین رکھتا ہے کہ کوئی بشر تجھے نقصان نہ پہنچا سکے گا؟ قیس رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں یہ یقین رکھتا ہوں۔ عبید اللہ نے کہا آج تو جان لے گا کہ تو کتنا جھوٹا ہے۔ عبید اللہ نے حکم دیا کہ عذاب والے کو عذاب کے سامان کے ساتھ میرے پاس لاؤ۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ دیکھ کر قیس جھک گیا اور مر گیا۔ حاکم و ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا تم لوگ میرے بعد تقسیم اور امر میں ناگواری دیکھو گے، لہٰذا تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملو۔ حاکم نے مقسم سے روایت کی کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کوئی اپنی حاجت بیان کی مگر انہوں نے ان سے جفا کی اور ان کی طرف سر تک نہ اٹھایا۔ یہ حال دیکھ کر ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دے دی ہے کہ ہمیں ان کے بعد ناگوار باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایسی صورت میں تمہیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں صبر کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر حاضر ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو اب صبر کرو۔ یہ سن کر ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور قسم اٹھائی کہ ان سے کبھی بات نہ کروں گا۔ ابن عساکر نے حسن بن حسن سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ انصار کا ایک قبیلہ تھا، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے سے تھی، جب ان میں سے کوئی مرتا تو بادل آتا اور اس کی قبر پر بارش برساتا تھا۔ چنانچہ اس انصاری قبیلے کا ایک غلام فوت ہوا۔ مسلمانوں نے کہا آج ضرور دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ مولا القوم انفسہم، یعنی قوم کا غلام انہی میں سے ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اس غلام کو دفن کیا گیا تو بادل آیا اور وہ اس کی قبر پر برسا۔ حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم کا ظرف ہے،
ابن سعد نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زیادہ جاننے والے اور آپ کی حدیث کو ہم سے زیادہ یاد رکھنے والے ہیں۔